الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 22 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کی، اور یہ 22 آیتیں جو ہیں یہ ہمارے 3 درس جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہیں، اور یہ تقسیم اس طرح تھی کہ پہلا درس جو تھا ہمارا وہ تھا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ تمہیدی مباحث بیان ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے وہ واقعہ شروع ہوا ہے جس سے اس سورت کا نام بھی منسوب ہے، یعنی کہف۔ اصحاب کہف، اصحاب کہف سے مطلب ہے وہ کہف والے، وہ غار والے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو 9 نمبر آیت سے ہمارا دوسرا درس شروع ہوا، اور دوسرا درس جو ہے نا اس میں ذکر شروع ہو گیا اصحاب کہف کا، اور ہم نے 9 نمبر سے لے کر جو ہے وہ 16 نمبر آیت تک پھر یہ سورہ کہف کا دوسرا اور اصحاب کہف سے متعلق یہ پھر پہلا درس تھا۔ 16 نمبر آیت سے آگے پھر آیت 17 سے شروع ہو کر جو ہے وہ 22 نمبر تک دوسرا حصہ اصحاب کہف سے متعلق جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ یہ ویسے تو پھر تیسرا درس تھا، لیکن اصحاب کہف کے ذکر کے حوالے سے یہ دوسرا تھا۔ اور آج سورت کا تو چوتھا درس ہے، لیکن اصحاب کہف کے تذکرے سے متعلق یہ تیسرا درس ہے، جو آیت نمبر جو ہے وہ 23 سے لے کر انشاءاللہ 26 تک ہم مکمل کریں گے۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ آیت نمبر 26 پر اصحاب کہف کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا۔ سورت مکمل نہیں ہوئی، سورت ابھی آگے چلے گی، لیکن اصحاب کہف کا جو تذکرہ ہے نا وہ آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو چلے گا۔ اچھا، یہ جو
آج آیات پڑھ رہے ہیں نا، یہاں آپ سمجھ لیں کہ وہ جو واقعہ اصحاب کہف کا ہے نا، اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اس کا نچوڑ یہاں آ کر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ گویا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جو مقام ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جو آج پڑھ رہے ہیں۔ پہلے جو دو درس ہیں نا، اس میں تو ہم نے اس کو جو عنوان دیا وہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اس کے اوپر 2 درس ہو گئے۔ اب یہ جو تیسرا ہے نا آج کا درس، تو اس کو میں نے عنوان جو ہے وہ اس طرح دیا ہے، اصحاب کہف اور حاکمیت الہی کا شرک، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اصحاب کہف اور توحید باری تعالیٰ، کیونکہ توحید کی ضد جو ہے نا وہ شرک ہے نا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے، اس کا حاکمیت یا مالک الملک کی سطح کی جو توحید ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ بالعموم اس توحید کو یا اس کے برخلاف چلنا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، بالعموم ہم واقف نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے جو آج آیات میں آ رہا ہے، ابھی اس سے بات شروع کر رہے ہیں، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، یہ چیزیں کچھ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے، اور البتہ میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اور بنیاد اس کل بتانے کی کیا تھی کہ جبرائیل امین، چونکہ وحی کا نزول ہو رہا ہے نا، تو جبرائیل امین دن میں کئی دفعہ آ جاتے ہیں، تو میں ان سے یہ بات کروں گا تو اللہ کے حکم سے مجھے اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا، میں بتا دوں گا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جبرائیل امین اس کے بعد نہیں آئے، اگلا دن آ گیا، جس کو آپ نے اگلے دن کا کہا وہ تو آئے گا کہ جی آج آپ نے آج کی بات کی تھی۔ اچھا، وہ ظاہر ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، چلو کل سے اگلی تاریخ دے دی۔ جبرائیل امین آگے بھی نہیں آئے، پھر کوئی اور وقت لیا ہوگا، پھر نہیں آئے، کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پھر اس میں کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بس ایک سوال سے ہی جو ہے وہ پیغمبری کا پتہ لگ گیا، جبرائیل ہی آنا بند ہو گیا، جو ہر وقت ہی آیا رہتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ان باتوں سے ایک پریشانی، ایک ٹینشن جو ہے وہ تو ہوگی کہ نا۔ تو اس طرح کی جو باتیں پریشان کن قسم کی جو ہے وہ ہوئیں، تو بہرحال آخر کار جبرائیل امین 15 دن کے بعد آئے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کا نزول ہوا، اور اس میں یہ واقعہ، وہ سوال کا جواب بھی بتا دیا گیا، اور دوسرا یہ بھی واضح کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔
میں کیوں نہیں آیا؟ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فرشتے بھی پابند ہیں اللہ کے. سورہ مریم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ بھی جبرائیل امین سے یہ کہا تھا. کوئی اس طرح کی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تو موجود نہیں ہے، البتہ جو جواب آگے سے جبرائیل نے دیا نا وہ موجود ہے. تو اس جواب سے پھر اندازہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا سوال کیا ہوگا یا اس طرح کی بات کی ہوگی. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر بھی کوئی شکوہ کیا کہ تم نے دیر کر دی، یا تم دیر سے آئے، یا تم دیر سے آتے ہو. تو اب جبرائیل امین کا جو آگے سے جواب ہے نا سورہ مریم میں، وہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل نہیں ہوتے سوائے آپ کے رب کے امر کے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وہی ہمارے آگے اور پیچھے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہی ہم ہمارے اپنے وجود کے اوپر بھی اختیار رکھتا ہے. وما کانا ربو کا نسیہ، اور آپ کا رب ایسا بھی نہیں ہے کہ جسے یاد کرانے کی ضرورت پڑ جائے. بے ہم سوچیں کہ پتہ نہیں آج اللہ بھول ہی گیا، اس نے ہمیں امر نہیں جاری کیا تو ہم اسے یاد کرائیں کہ جی آج فلاں طرف ہم نہیں گئے. وما کانا ربو کا نسیہ، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی امر جاری کر دیتا ہے. اب اس کا امر نہیں ہوا تھا تو جبرائیل امین جو ہے وہ نہیں آئے، اور جبرائیل امین نے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بن گئی. اب وہ بات جو ہے وہ یہاں بتائی جا رہی ہے اصحاب کہف کے واقعے سے بھی اس کا جو ہے وہ وہی تعلق ہے. دیکھیں اصحاب کہف جو ہیں ان کے واقعے کے اندر نچوڑ کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ جو ہے نا وہ دین کا ایک مکمل تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے. دین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے شروع ہوا، نماز روزے سے شروع ہوا. چلیں وہ ایک عقیدہ ہے یا ایک اعلان ہے، نماز روزے سے شروع ہوا. تو نماز روزہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کو بڑا ماننا ہے نا. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کسی کے آگے اس کو طاقتور بڑا سمجھ کر جھکتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں امریکہ کو سجدہ کر دیا، امریکہ کے آگے جھک گیا، یا پیر کے آگے جھک گیا، پیر کو سجدہ کر دیا. تو یہ اس کو وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن اس کو تو بڑا سمجھ کر ہی کر رہا ہے نا. تو یہ یہاں سے شروع ہوا ہے نا، تو ختم کہاں ہوا ہے؟ اجتماعی سطح پر، ملکی سطح کے اوپر اللہ کی بڑائی، اللہ کا بڑا ہونا، یعنی پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا اینڈ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حکمرانی. جو سورہ یوسف کے اندر بھی آیا ان الحکم الا للہ، 2 دفعہ سورہ یونس میں آیا نا، سورہ آیت نمبر 40 میں بھی، اور غالباً آیت نمبر 67 ہے اس کے اندر بھی آیا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں. اب دیکھیں، اچھا اس کو بھی آپ وقت کے اعتبار سے سمجھیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حکمرانی کیسی ہوگی، اور کسی قبائلی دور میں کیسی ہوگی، اور آج کے دور میں یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ ایسے سمجھیں جس طرح آج ہمارے ایک ریاست ہے، اگرچہ اب اس میں اور بڑے سارے جو ہے نا وہ اس کے
ڈائمینشنز ایڈ ہو گئے ہیں، لیکن ایک سادہ شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی حکمرانی کی جو ہے وہ تھی. یہ تھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اسی کا مطالبہ تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور اسی کبریائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا اور اسی کا جو ہے وہ حکم بھی دیا. اب اصحاب کہف ان کے حوالے سے اس کبریائی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ نماز روزہ تو کر ہی رہے ہیں نا، کتنا ان کے اندر ایمان ہے کہ وہ بادشاہ، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں نا، کہ ہم اپنے نظریات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا نا، وہی کر رہے ہیں. تو اب جب یہ صورتحال بنی کہ ہمارے لیے دو رستوں میں سے ایک ہی رستہ ہے، یا ہم اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائیں یا موت کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، باہم مشورہ کیا. مدد اللہ سے مانگی ہے تو اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کو مالک سمجھا ہے نا، اللہ کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو مدد مانگی ہے نا. چنانچہ انہوں نے باہم مشورہ کیا. کیا کیا مشورہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو پناہ لے لیں جا کر جا وہ کسی غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام کو سیدھا کر دے گا، مرفقا آسان کر دے گا. تو یعنی اللہ کے اختیار کو وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کون سیدھے کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے ہمارا ولی، اللہ ہے ہمارا مالک. اور اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ میں نے ان کو تحفظ دینا ہے تو پھر وہ ہمیں تحفظ دے لے گا. یعنی اب دیکھیں نماز روزے تو چل کر اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور یہ صرف زبان سے نہیں کر رہے، یقین کر رہے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ان کے یقین جو ہے اس کا ہی ثبوت یہ ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں. ادروائز ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. صرف اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر کے وہ جو آیا ایمان والوں کے صرف وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. تو یہ توکل کر کے وہ نکلے ہیں. اب دیکھیں اس کا تعلق بس بات یہی ہے جس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا، اور میں نے اس کو واضح کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے جتنا کچھ میں کر سکا. اب جب وہ فرشتہ آیا نا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، مخاطب کر کے کیا کہا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں یہ بالکل انداز یہ ہے جداں اسی کہنے ہیں کہ اج تو بعد یہ گل نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ مطلب جوڑی ہو گئی، اس سے آگے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کیا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کبھی سوچیں کہ میں اپنے بل پر کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے کہ آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا، تو یہ اچھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاذ اللہ اس طرح کا تو عام طور پر ہمارا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا. لیکن الفاظ میں بھی جو
وہ بات تھی نا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور رسول سے ہدایت آگے کس کو ملنی ہے؟ امت کو. تو امت کو ہمیشہ کے لیے ہدایت دینے کے لیے اسی بات کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آ کر جو ہے نا وہ کام روک دیا. فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. یہ جو تقولن ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہرگز ہرگز ایسا پھر نہ ہو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں بھی إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا، ایسا پھر نہیں کہنا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ آپ اس کو کریں اللہ تعالیٰ کے حوالے اور آپ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کل کر دوں گا یا ایسے ہو جائے گا. الا ان یشاء اللہ. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کو یاد کریں، استغفار کریں. اور جب انشاءاللہ بھی کہیں تو اس وقت بھی آپ کے ذہن کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ ہو سکتا ہے جو میں کل کرنا چاہتا ہوں، پرسوں کرنا چاہتا ہوں، مہینے بھر بعد کرنا چاہتا ہوں نا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ ایسا ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اللہ نہیں چاہے گا. لیکن میں پھر بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نہیں کر رہا، مجھے نہیں دے رہا، یا میری منشا کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کوئی بہتر چیز ہے. اللہ اس سے بہتر مجھے دے دے گا، اس سے بہتر سمت میری جو ہے وہ رہنمائی کر دے گا. یہ میں نے چند دن پہلے ہی شاید درس ہوا تھا، کچھ بار ہو چکا ہے، مجھے دن یاد نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، پہلے سے بارے میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو میری اس اولاد میں ایک رسول اٹھا دینا، اور وہ رسول کیا کرے؟ یاتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان کو کتاب پڑھ کر سنائے گا، یعنی قرآن پڑھ کر سنائے گا، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، ان کا حکمت کی تعلیم دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا. اگلے الفاظ ہیں جس کے لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں اس آیت کو. انک انت العزیز الحکیم، بے شک العزیز اور الحکیم کون ہے؟ تو ہے، جس سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جس سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے ہی ریکویسٹ جو ہوتی ہے نا، یا درخواست ہوتی ہے، یہ درخواست ہے، دعا درخواست ہوتی ہے، دعا ہے، دعا درخواست کو ہی کہتے ہیں. تو جب آپ مانتے ہیں کہ میں درخواست کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آپ کر رہے ہیں نا وہ با اختیار ہے، بڑا ہے، پھر اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آپ کی درخواست مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے. تو وہ خود درخواست کرتے وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ میں درخواست کرتے ہوئے تجھے العزیز الحکیم مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ تیرا اختیار ہے کہ تو اسے ریجیکٹ کر دے، اسے مسترد کر دے. لیکن اگر تو مسترد کر دے گا تو میں شکوہ نہیں کروں گا. کیا شکوہ نہیں کروں گا؟ کہ یار میں نے تو بڑا ہی ایک بڑا سوچ کر عرق ریزی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ایک
درخواست تیار کی تھی اور میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جاتے ہی ریکمینڈ ہو جائے گی، تو یہ غور ہی نہیں کی، اٹھا کے ادھر پھینک دی۔ ایسا شکوہ ہوتا ہے نا، بیوی سوچ سوچ کے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بات کرتی ہے کہ جی میں بات اس طرح کروں کہ یہ قبول ہو جائے، اور وہ ایک منٹ کے اندر نہیں، یا اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ بچے نے باپ سے بات کرنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، تو بڑا سوچ سمجھ کے منصوبہ بناتا ہو، ایک دم ریجیکٹ کر کے پرے کر دو۔ پھر وہ گلا بھی ہوتا ہے نا کہ یار توجہ ہی نہیں کی، دھیان نہیں کیا۔ فرمایا تو الحکیم ہے، انا کانتا لذیذ الحکیم، میں نہیں یہ کہوں گا کہ جی تو نے کیوں ریجیکٹ کر دی، یا اللہ نے کیوں ریجیکٹ کر دی، اللہ نے کیوں غور نہیں کیا، اس لیے کہ تو حکیم ہے، تو نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا ریجیکٹ ہونا ہی خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیرے پاس اس سے کوئی بہتر پلان ہوگا، تو اس سے بہتر کوئی رستہ جو ہے وہ نکال دے گا، میں تو اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہوں نا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جائیں تو اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کریں، وَقُلْ، اور کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ عین ممکن ہے، اس بات یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا، میں جو کہتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا تو، یا میری ایسی خواہش ہے تو اس خواہش کے مطابق نہیں ہو تو اس سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا ہو جائے گا۔ اللہ جس کے اختیار میں نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ اس کے پاس اس سے بہتر پلان ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ہے توحید کی وہ سطح، جس سطح کے اوپر جو ہے وہ تھے اصحاب کہف، اور جس سطح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی دے رہا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں ہمارے تو دین کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ مثال کے طور پر آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے جو بڑی ہی اس کے دل کو جو ہے وہ بھا جاتی ہے۔ آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، رنگ رنگ کے پھول ہیں خوبصورت، یا پرندے ہیں خوبصورت، دل کو بڑی لگی ہے۔ اب جو الفاظ ہماری زبان کے اوپر آنے چاہیے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل خوبی، اصل تسبیح، اصل کمال وہ اللہ کا ہے۔ یہ ہے توحید۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھے، بیماری میں مبتلا تھے، صحت یابی ہوئی، الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ مطلب شکر کس کا ہے؟ اللہ کا، جس نے ہمیں اس پریشانی سے جو ہے وہ دور نجات دلائی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا کہ بچے سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، بہن بھائی سارے خوش باش ہیں۔ ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ میں چونکہ بڑا افسر ہوں، میرا چونکہ بڑا کاروبار ہے، میرا بڑا کمال ہے، اور میں کما کے یہ سب سہولتیں ان کے لیے مہیا کر دی ہیں، صحت کے انتظامات کر دیے ہیں، تعلیم کے انتظامات کر دیے ہیں، ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے، اور یہ اصل میں یہ ہے جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ وہ اصل کے اندر جب ہم نے یہ سارے کام حرام سے کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر تو ہمیں وہ خود ہی شرم آتی ہے نا
اس طرف جاتے ہوئے، پھر تو یہی آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. لیکن اگر حلال سے صبر ہارا کچھ ہوا تو پھر زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. یہ میرے چاہنے سے میرا کمال نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا، اللہ نے ہی ایسا چاہا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انشاءاللہ. اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وہ رہے تھے اس غار کے اندر، یعنی وہ اصحاب کہف، 900 کے اوپر جو 300 کے اوپر 9 سال، یعنی 309 سال. اور یہ اصل کے اندر چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے 10 دن پہلے روزے آ جاتے ہیں. تو وہ جب 300 سال تک بات پہنچتی ہے تو وہاں پھر یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو چاند کے حساب سے 309 سال ہو گئے اور سورج کے اعتبار سے 300 سال ہو گئے. تو فرمایا وہ رہے اس غار کے اندر 300 کے اوپر 9 سال، یعنی وہ اصحاب کہف. اب آگے ایک نصیحت آ رہی ہے. فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. تو آپ کہیں کہ اللہ کو معلوم ہے وہ جتنا عرصہ رہے اور جس حال میں رہے جیسے رہے. یہ اصل کے اندر پیچھے بھی ایک بات آئی تھی، یہ اس کے ساتھ لنک کی ہے. پیچھے آیا تھا کہ ابھی یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا، یعنی وہ اصحاب کہف کی گنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی ایسے قصہ کہانی کے طور پر نہیں بیان ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے بچپن کے اندر جو ہے وہ تو اس کو ایک لفظ ہی کہتے تھے، یار بات سنا، بات سناتے تھے. وہ بات کیا ہوتی تھی؟ وہ ایویں کو جوڑا قصہ ادھر ادھر. وہ پھر جو ہے نا وہ، بلکہ ہمارے زمانے میں پھر ریڈیو جب آ گیا نا، تو ریڈیو پر بھی پھر یہ وہ کہتا اج دی بات. تو پھر اس طرح بچے جو تھے نا وہ ریڈیو کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اج دی بات اتوں سنتے ہیں. تو وہ کہانی اس کو اردو میں کہتے ہیں، کوئی کہانی نہیں. اس کی ایک اپنی حکمت ہے، پیچھے میں پچھلے درسوں میں ذکر کر چکا ہوں. اور خصوصیت کے ساتھ اس اصحاب کہف کی ہجرت یا اصحاب کہف کا توکل جو انہوں نے اللہ کے اوپر کیا ہے، اس کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ہجرت مدینہ کے ساتھ. کیونکہ اب آگے وہ ہونی ہے نا، تو اس سے پہلے ایک رہنمائی ان کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اب وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جتنی بات ضروری تھی ہدایت کے اعتبار سے، اور اس سے جو ہے وہ پھر آپ یہ سمجھ لیں ان کا جواب بھی آ گیا جو مکے والوں نے پوچھا تھا. مزید باتوں سے باتیں نہ نکالتے جائیں کہ وہ کتنے سال رہے اور وہ جو ہے نا وہ کتنے تھے. ظاہر بات ہے کہ اب یہ سوال کرنے والے نواں سوال نکال لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جو آپ کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ کہانیاں سناتے رہیں، واقعات سناتے رہیں. آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، آپ اپنے کام پر فوکس رکھیں. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سوالات وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا وہ سوالات اپنی جگہ سوال ہی ہوں گے، لیکن جس آدمی کا کوئی مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کو وہ خام خواہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح کا سوال بعض اوقات لوگ فون پر بھی کر دیتے ہیں، تو میں اس سوال سے جان ہی چھڑاتا ہوں یا اس طرح کے بتاتا ہوں کہ وہ بات بس ختم ہی ہو جائے، آگے نہ چلے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اس بات کو اب آگے نہیں چلانا، اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہ آخر زندہ رہے تو کیسے رہے، کیا ہوتا رہا. لہو غیب السماوات والارض، لہذا آپ اسے
اس ذات کے حوالے کر دیں جو جس کا علم جو ہے وہ آسمان و زمین کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے، جو غیب کا جاننے والا ہے. اب سر بہی و اسمع، کیا ہی خوب وہ ہر معاملے کو یا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. وہ اسمع، اور کیا ہی خوب وہ ہر چیز کا سننے والا ہے. یعنی اس سے زیادہ جاننے والا اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سننے والا دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس کے علم میں ساری بات ہے. میرے علم میں مطلب یہ ہے کہ جتنی بات تھی وہ میں نے تم کو بتا دی ہے، اور بس بات اب ختم ہے. یعنی اصحاب کہف والی بات اب ختم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. اب آگے فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی بھی ولی. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کا بھی کوئی پشت پناہ کار ساز. یہ کار ساز کسے کہتے ہیں؟ یہ پرانے بندوں کو پتا ہوگا، نئے لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کار جو چلنے والی ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا گھڑی ساز، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کار ساز کو کاریں بنانے والا ہوگا. اصل میں کار کہتے ہیں کام کو، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں کام کاج، یا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیکار. بیکار اس کو نہیں کہتے جس کے پاس کار نہ ہو، جس کے پاس کام کوئی نہ ہو اس کو بیکار کہتے. وہ ایک محاورہ چلتا تھا نا، تو وہ کئی لوگ جو ہے وہ بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ کارول دل یارول. تو وہ اصل کے اندر نا پرانے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ کام کی طرف ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اور دل جو ہے وہ اللہ کی طرف. یہ بھی اس لیے کہ وہ ایک آدمی نے مجھے اس نے تو ایک لطیفے کے طور پر سنایا نا کہ جی مولوی اس طرح کہندے ہاتھ کاروال دل یاروال. میں کہا وہ آئے مولویوں نے تو آپ بھی نہیں پتا اس گل کا، لیکن وہ پرانے کہندے ہوں سے اللہ والے جڑے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرو اور دل میں اللہ 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 کو یاد کرو. یہ تھا ہاتھ کاروال دل یاروال، یہ مطلب اس کا تھا. بہرحال فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، کوئی نہیں ہے کسی کا بھی کار ساز، کوئی نہیں ہے کسی کے کام بنانے والا. سب کے کام بنانے والا وہی ہے. اسی نے اصحاب کہف کے کام بنائے، اور اسی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام بنایا. موقع پر کون سا کام ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب اس نے دیا ہے. آپ نے تو کہا میں کل بتا دوں گا، تو جواب نہیں آیا. لیکن یہ کام کس نے بنایا؟ اس کارساز نے. اور آگے فرمایا کسی کا بھی کوئی کارساز نہیں، کسی کا کام وہ اس کے علاوہ نہیں کوئی بناتا. ما لہم من دونہ من ولی. آگے آیت نمبر 26 کا بالکل اینڈ ہو گیا، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے تفصیل سے. ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ آیت نمبر 26 ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اپنے حکم میں کوئی شرک برداشت نہیں کرتا. حکم کا کیا مطلب ہے؟ حکمرانی، حکومت، اقتدار، بادشاہی، اختیار. کیا مطلب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کل کر دوں گا، تو فوراً کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کام کو روکا اور اس بات کو واضح کیا کہ اختیار کس کا ہے؟ اختیار اس کا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے. اور وہ پیچھے صحابہ کہف جو ہے وہ انہوں نے کس پر بھروسہ کیا تھا؟ اسی پر بھروسہ کیا تھا.
اس کی اس حیثیت پر کار ساز، بادشاہ، مالک، ٹھیک ہے نا، حاکم، حکمران، اس حیثیت کے اوپر جب وہ اعتماد کیا تھا نا، تو اب یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وہ شریک نہیں کرتا اپنے اختیار میں، اپنی بادشاہی میں، اپنی حکمرانی میں کسی کو بھی۔ میں نے اتنا زور اس کے اوپر کیوں لگایا؟ یہ اس لیے لگایا کہ اس شرک سے ہم اکثریت ہماری جو ہے وہ ناواقف ہے۔ جس شرک کو ہم سمجھتے ہیں نا، وہ شرک ہے عبادت کی شرک، عبادت میں شرک۔ اور اس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس چیز کے واضح نہ ہونے کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ عبادت جو ہے، عبادت کا مفہوم جو ہے نا، وہ ہمارے تصور کے اندر جو ہے نا، جو ہے وہ ہے محدود تصور، جبکہ عبادت کا ایک وسیع تصور بھی ہے۔ تو یہ دونوں تصور واضح ہونے چاہیے۔ دیکھیں، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو۔ غلام اور بندے کا عربی کے اندر جو ترجمہ ہے وہ ہے عبد۔ غلامی کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہی تو شروع نہیں ہوئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی عرب میں غلام ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ آقا بھی ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے۔ اچھا، جس طرح ہم کہتے ہیں غلام کا عمل غلامی ہے، بندے کا عمل بندگی ہے، عبد کا عمل عبادت ہے۔ یہ عبادت جسے ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارا تصور بنا ہے نا۔ آپ ذرا اس کو اس طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آقا بھی موجود ہے اور عبد بھی موجود ہے، تو اب عبادت کیا ہے؟ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ وہ آقا کوئی نماز نہیں پڑھواتا تھا یا کوئی تسبیح نہیں کرواتا تھا، حکم دیتا تھا بکریاں چرا کے لے آؤ، تو چلو بس۔ آقا غلام جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ عبد کا کیا کام ہے؟ بکریاں چرا لائے، جو کام کہے گا وہ بجا لائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ کیا ہے کہ ہمارا آقا اللہ ہے، ایمان والوں کا آقا اللہ ہے، ہم اس کے عبد ہیں، لہذا ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر اس عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر اور آپ جو کرتے ہیں وہ کدھر چلے جائیں گے؟ جب سارے کام اللہ کی مرضی کے منشا کے مطابق ہو رہے ہیں تو پوری زندگی عبادت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ جو عام طور پر ایک غلطی ہے نا، وہ غلطی یہ ہے کہ الہ جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک چیز ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو۔ وہ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اور معبود کا ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ جو تصور ہے وہ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض اوقات
ایک ہی اصطلاح کل کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جز کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھ لیں، آج کل آم کا سیزن ہے، چوہدری صاحب کا باغ ہے آم کا، فرض کریں لیں، یہاں سے کوئی دوست جو ہیں وہ جنہوں نے یہیں باغ واغ نہیں دیکھے، یہ لے گئے ان کو، تو جب وہاں لے گئے تو وہاں کچھ درخت کھڑے تھے، تو جن کو لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ درخت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ آم ہے۔ اب آ گئے بازار کے اندر، تو بازار میں دیکھا کہ ریڑیاں جو ہے وہ بڑی پڑی ہیں ایک فروٹ کے اوپر، تو اب یہ دیکھ کر جو ہے وہ کہنے لگے کہ شہر تو جو ہے وہ آم سے بھرا پڑا ہے۔ میری بات کا کوئی سمجھ آئی؟ وہاں درخت کو یعنی جڑ سے لے کر پھل تک آپ آم کہہ رہے ہیں، اور یہاں اس کے ایک جز کو جو ہے وہ آپ وہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں اصل میں تو عبادت ہے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، لیکن اس کا جز کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہہ لیں۔ اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جہاں مولوی داخل ہوتا ہے اس کو عبادت سمجھ لو، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ مسئلے بھی دسنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اذان دلانے کے لیے مولوی صاحب کو بنا لو۔ پرانے کچھ وقت پہلے تو قربانی بھی، ذبح بھی مولوی کیا کرتا تھا، مرغی وغیرہ بھی ذبح کروانے کے لوگ جو ہے وہ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی مولوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں جہاں مولوی آتا ہے نا اس کو عبادت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہے عبادت، اور معبود اسی لیے ہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مطلب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ معبود کے لیے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس حد تک ٹھیک ہے، اسی کی عبادت ہو، یعنی معبود کا ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ الہ کے معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ یہ نماز، روزہ وغیرہ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اگر اس کے برخلاف ہم چلتے ہیں تو یہ معبود کی سطح کا شرک ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ الہ جو ہے اس کا اطلاق صرف معبود پر نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں، یہ اہم بات ہے، اب ہماری گفتگو کا اہم حصہ آ رہا ہے، وہ اس کا صرف اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ پہلے تو ایک بات اور سمجھ لیں، ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کی ذات میں بھی شرک ہوتا ہے اور اللہ کی صفات میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک جو ہے نا وہ شرک ہے۔ صفات کی سطح پر بھی توحید کے اوپر قائم رہنا چاہیے، ذات کی سطح کے اوپر بھی توحید پر قائم رہنا چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ اب ہم نے ایک صفت کے اندر تو شرک کو پہچانا ہے، یا اس کے بارے میں ہم سینسٹیو بھی ہیں، وہ ہے معبود کی سطح پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری صفات ہیں، اور خاص طور پر چونکہ اوپر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے مختار ہونے کا، حاکم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے مالک و کل ملک ہونے کا، تو یہ جدید دور میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی معبود کے علاوہ
3 صفات اور ہیں جن کے اندر خطرناک قسم کا شرک ہوتا ہے، اور جس کو ہم جو ہے وہ، اور جس کے اثرات پورے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ وہ 3 اللہ تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں؟ وہ 3 صفات ہیں: خالق، رازق اور مالک۔ یہ الہی کی جو ہے وہ آگے، جس طرح الہ جو ہے اس کی ایک جو ہے وہ سطح ہے معبود، دوسری ہے خالق، تیسری ہے رازق اور چوتھی ہے مالک۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں قرآن کریم کے اندر سورہ نمل ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ 20ویں سپارے میں یہ سورت، آیت نمبر غالباً اس کی جو ہے وہ 64 ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یبدأ الخلق، یہ بات دھیان سے سننی ہے، سمجھ پھر آئے گی۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا وہ جس نے تخلیق کی، ابتدا کی، اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت آئی ہے؟ خلق، خالق۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ میں آیت پوری نہیں پڑھ رہا، تھوڑی تھوڑی کر کے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ کی ایک صفت آ گئی، اور وہ صفت کون سی ہے؟ خالق۔ آگے کیا فرما؟ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے، زمین سے۔ یہاں اللہ کی کون سی صفت آ گئی ہے؟ رازق، رزق دینے والا۔ اچھا اگلا ذرا آپ پڑھیں اسی آیت ان الفاظ سے آگے، الہم مع اللہ، سوال کیا آ رہا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ جو ایسا الہ ہے کہ وہ رازق بھی ہے اور خالق بھی ہے، اس جیسا کوئی اور الہ ہے؟ تو پھر میری بات سے ایک بات تو یہ میں نے واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لفظ الہن، کیا کوئی اور الہ ہے مع اللہ، ایسے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ایسا الہ ہے کہ جو تمہارا رازق بھی ہے اور تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا معبود بھی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا، مالک۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کے اندر یہ ویسے تو کئی مقامات ہیں لیکن سارے یاد نہیں رہتے، پڑھتے پڑھتے تو آگے آ جاتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر بھی ایک مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 71 کے اندر، یا 70 ہوگی یا 71 ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، قل ارائیتم، ان سے کہہ دیں کہ ذرا غور کرو، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو طاری کر دے قیامت تک کے لیے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ فمن یاتیکم
ترجمہ اس کا آگے بنتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ وَمَنْ إِلَٰهٌ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اصل میں الہ کا جو قرآن میں آیا نا وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر پھر وہ لفظ نہ آئے تو پھر وہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو تمہیں یہ روشنی دے دے، یہ سورج موڑ کے لے آئے۔ اب دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج کو چلانے والا، سورج کو موڑنے والا، چاند کو نکالنے والا، زمین کو گردش دینے والا، یہ روزی پیدا کرنے والا، یہ تو مالک ہے، یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو حکمران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ ایسا الہ ہے کہ جو معبود ہے اور جو خالق ہے، جو رازق ہے اور سب سے اوپر مالک ہے۔ اور اگر شرک جو ہے وہ معبود کی سطح پر ہوگا تو جس طرح معبود کی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے، اسی طریقے سے ایک تقاضا خالق کی سطح کے اوپر بھی ہے کہ اللہ نے جو خالق کی سطح کے اوپر تقاضا جو ہے وہ بتایا ہے اس کو پورا کیا جائے اور شرک سے بچا جائے، توحید پر قائم رہا جائے۔ اور اسی طریقے سے رازق کی سطح کے اوپر جو توحید کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، شرک سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے الہ کا ایک مالک کی سطح کے اوپر، حاکم کی سطح کے اوپر جو تقاضا ہے اس تقاضے کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، توحید کے اس تقاضے کو پورا کیا جائے، شرک سے بچا جائے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کی سطح کے اوپر کیا تقاضا ہے؟ یعنی الہ جب خالق کی سطح پر آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اب خالق کی سطح کے اوپر کیا تقاضا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو عام بالعموم ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں، اللہ تعالی سب کا خالق ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا خالق ہے ان کا نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ پنجابیوں کا خالق ہے سندھیوں کا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت کا خالق ہے مرد کا نہیں ہے، یا مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے، یا سب کا ہی ہے، سب کا خالق ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق برابر نہیں ہوگی؟ چلیں اس کو اس طرح سمجھ لیں، آپ جس وقت آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، آپ کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، آپ کو وہ سارے برابر نظر آتے ہیں یا آپ فرق کرتے ہیں؟ عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ اولاد نال برابر ہی کرنا چاہیے یا فرق کرنا چاہیے؟ برابر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرق کرنا پسند کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ ہے۔ جیسے کوئی کنبے کا سربراہ ظالم ہوگا، اگر وہ اپنے کسی بیٹے کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ اور سلوک کرتا ہے، تو اللہ جیسا ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں کیا تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری قومیں قبیلے بنائے صرف پہچان کے لیے، صرف پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔
وہ ہے آگے عزت والا، یہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حج کے موقع پر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ ان باتوں کی اہمیت ہے۔ آج کیوں اتنا زور دیا جا رہا تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو بھی انسان سمجھو، اپنے جیسے انسان سمجھو، اور یہ باقاعدہ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلاموں کو، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں چونکہ تھوڑا پاکستان سے باہر بھی رہا ہوں نا، تو آپ یقین کریں کہ خاص طور پر افریقہ کے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں آپ کو اکیلے میں نظر آ جائے تو انہوں ہارٹ اٹیک ہو جائے انہوں دیکھ کے، ٹھیک ہے، ڈر جاؤ۔ میں جب پہلے دیکھا تو میں کہا یہ اداں دے بندہ کی چیز ہے، وہ بھی برابر ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر، وہ بھی برابر ہے، ہمارے برابر ہے۔ اگر برابر ہے تو ٹھیک ہے۔ یہاں تو بیٹی کو بیٹے کے برابر نہیں سمجھا جاتا، بیوی کو انسان نہیں سمجھا جاتا، بہو کو نہیں سمجھا جاتا۔ یہ خالق کی صدا کے اوپر تقاضا ہے توحید کا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، بات لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ خالق کی سطح کے اوپر جو ہے وہ تقاضا ہے، تمام انسان برابر ہیں، مساوات۔ یہ آگے جو فرق ہے نا، وہ کوئی چور ہے تو کوئی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی بیٹی اور بیٹا آپ کے لیے برابر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کی محبت برابر ہونی چاہیے، بیوی کو اسی طرح سمجھے جیسے سمجھے کہ میں بھی ایک ماں پیو دا پتر ہاں تو وہ بھی ماں پیو دی دھی ہے، اس کو انسان سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ جی وہ پنجابی تھا تو میں اس کی فیور کر گیا، وہ ارائی تھا تو میں اس کی فیور کر گیا، اور وہ گجر تھا تو میں نے اس کی فیور کر لی، کیونکہ میں بھی گجر تھا نا، اس لیے میں نے فیور کر لی، پھر یہ بات نہیں ہوگی۔ آپ جب یورپ کے اندر جاتے ہیں تو کتنی وہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، ہمارے نہیں ملتی۔ ویسے وہاں بھی ہے خرابیاں، لیکن بعض اوقات آپ کو وہاں اچھائیاں جب ملتی ہیں آپ کہتے ہیں جی میں پاکستانی تھا، میرا ایک جھگڑا ہو گیا ایک برٹش کے ساتھ یا ایک امریکن کے ساتھ، اور جب ہم جج کے سامنے گئے یا پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے قطعاً اس بات کا جو ہے وہ فرق نہیں کیا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں نا، اس سطح کی توحید یہاں نہیں ملتی، یہ ان میں ملتی ہے۔ بہرحال یہ تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے کہتے ہیں پیدائشی سطح پر، پیدائش کی سطح، اس بنیاد کے اوپر کسی کو عزت نہیں ہے، اور کسی کو پھر کیسے ہو جائے گی کہ جی امیر کو عزت ہے تو غریب کو نہیں ہے، تو غلام کو نہیں ہے تو آزاد کو ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ خود نہیں ہوگی۔ یہ تقاضا ہے خالق کی سطح کے اوپر۔ اب دوسرا تقاضا ہے رازق کی سطح کے اوپر۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے نا وہ
سورہ حامیم سجدہ، اس کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کائنات بنی ہے، تو فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، تو اس نے اس زمین کے اندر جو ہے وہ پہاڑ بنا دیے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر یعنی زمین کے اوپر اس نے پہاڑ بنا دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ برکت رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے اس میں روزی رکھ دی، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں کے اندر اتنی روزی رکھ دی، سوال للسائلین، جو پوری ہے تمام ضرورت مندوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے روزی رکھ دی جو پوری ہے، یعنی اللہ وہ رازق ہے۔ اس نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا نہیں کیا کہ اب لوگ جو ہے وہ ان تک روزی نہ پہنچے۔ اب جو روزی کو روک کر بیٹھا ہے یا روزی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے یا ایسا عمل کر رہا ہے تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ نے ایک اصول بتایا ہے، اور وہ اصول سورہ حشر کے اندر بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے امیروں ہی کے پاس گھوم پھر کرنا آتی رہے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دولت نو کھچ دیا ہے۔ جو امیر ہے وہ اور امیر ہو جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ اور غریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا قرآن میں لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو روکنے کے لیے سود حرام کیا، جوا حرام کیا، اور زکوٰۃ کو فرض کیا۔ یہ زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ ان کو فرض کیوں کیا؟ یہ اسی لیے کہ جن کے پاس ہے ان سے ان کے پاس آئے، جو محروم ہیں۔ اب اگر تمہارا نظام ایسا ہے کہ جو اس نظام کے تحت دولت مندوں کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، تو یہ توحید کے برخلاف ہے، یہ اس سطح کا شرک ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ یہ ہے توحید کا تقاضا، یعنی معاشی مساوات، معاشی عدل، یہ رازق ہونے کا تقاضا ہے۔ اب اگر اس طرح ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے، میرا بچہ بھی جو ہے وہ بھی، اس کی بھی تعلیم ہے اور کسی امیر آدمی کے بچے کی بھی تعلیم ہے، برابر کی میرٹ برابر ہے، اب نوکری جو ہے وہ رشوت سے لے لی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، میرا بچہ محروم رہ گیا، تو اب میرے پاس تو رشوت کے پیسے پہلے بھی نہیں تھے، اب کیا ہوا؟ ایک اور غریب بے روزگار میرے گھر میں بیٹھ گیا، اور جس کے پاس پہلے بھی پیسے تھے اس نے ایک اور پیسہ کمانے والا جو ہے وہ بھرتی کروا لیا۔ اب اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ تیسری چیز، بلکہ گنتی میں تو چوتھی آتی ہے، وہ جس کا یہاں ذکر آیا ہے وہ ہے علاج۔ اب بطور مالک، حاکم، بادشاہ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس وقت شرک کیا ہے، یا اس وقت توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو چیلنج نہ ہو، اللہ کے حکم کو چیلنج نہ ہو۔ اسی کا نام اللہ کی بڑائی ہے۔ یہ ایک تو ہے نا کہ ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہو گئی، یہ بڑائی جو ہے یہ مکہ میں بھی مسلمان کر لیتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، نمازوں میں
کہہ لیتے تھے، حرم کے اندر بھی کہہ لیتے تھے. لیکن ایک بڑائی وہ ہے جو جب مکہ فتح ہو گیا، عرب کے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو نافذ کر چکے، اللہ کی حکومت قائم ہوئی، حج آپ نے فرمایا. اب یہ ہے ایک اللہ کی بڑائی. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے گھر میں بڑا کون ہے، تو آپ کہیں ساڈا دادا. تو پھر وہ آپ کہیں کہ جی وہ آپ سے یہ کہے کہ تواڈے دادے نے مینو فلانی چیز دے دیتی ہے، تسی کہو دادے نے کداں دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بڑا کون ہوا؟ بڑے تو آپ ہوئے. دادے کو تو چیلنج ہو گیا. بڑے کا مطلب بڑا ہی ہے، یعنی وہ عمر میں بڑا ہے جس کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت میں بڑا وہ ہے جس کا حکم چلتا ہے. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ کی کبریائی. علامہ اقبال نے وہ کہا نا، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. کہتا ہے کبھی تو مسلمان وہ تھے کہ جو افلاک کی وسطوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور ایک وہ رہ گئے نرے مسیتے ہی اللہ اکبر کہنے والے. یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مس. کہتا ہے کہ وہ جو مسلک ہے ہمارے، کہتا نہیں جی ساڈا مسلک فلانے دا مسلک، وہ کہتا ہے کہ وہ مسلک، وہ جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل کہتے تھے، وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست. وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ تھے اور اللہ کی محبت میں سرشار تھے. یہ مسلک و ملا و نباتات و جمادات، یہ مسلک کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے نمبر 1 ملا کا ہے، جنہیں 5 دفعہ جا کے اذان دے لینی ہے. پھر پہاڑ بھی تو تسبیح کرتا ہے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. درخت بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، جمادات بھی کرتے ہیں. تو مولوی بھی کری جا رہے ہیں، یا مسلمان. مولوی کو چھوڑے، مسلمان ساڈے ونگا وہ بھی کری جا رہا ہے. وہ اللہ کی بڑائی جس کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جدوجہد کی، وہ کدھر گئی؟ یہ بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں کہی. سورہ بنی اسرائیل ہجرت سے پہلے نازل ہو رہی ہے نا. وہاں فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کل تعریف اور کل شکر اس ذات کے لیے لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. کیونکہ اولاد شریک بن جاتی ہے، بلکہ بڈھا نہ مرے تو وہ دھکے نہ بھی چھڑا لیندی ہے. چھڈ ہوں بس کر تو سانو دے. فرمایا اس نے ایسا پیدا ہی نہیں ہونے دیا، ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا حصے دار بنے. لم یتخذ ولدا، جو اس کا شریک بنے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کوئی اس کا دوست ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے. کمزوری کی وجہ سے دوست بنانا پڑتا ہے نا، کہ یار محلے میں کبھی بندے کو ایم پی اے کے ساتھ بنا لو، ایم این اے کے ساتھ بنا لو، نمبردار کے ساتھ بنا لو، کسی وقت ضرورت پڑتی ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے وقت کے لیے میں اسے دوست بناؤں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور وہ کسی کو اپنی بادشاہی، اپنی حکومت، اپنے اقتدار میں شریک نہیں کرتا. وہ سب احکم الحاکمین ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ کبر کیا ہے؟ اس کو بڑا کریں ایسے جس کہ اس کے حکم میں کوئی شریک نہ رہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہ رہے، اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہ رہے. اس کا حکم اس طرح چلے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں اس کا حکم جو ہے وہ چلایا. سورہ شاید میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں بھی اور آیت نمبر 67 میں بھی فرمایا ان الحکم الا للہ. اللہ کا جہاں حکم آ گیا ہے اس حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دیکھیں باپ کا حکم بھی اگر اللہ کے خلاف ہے تو وہ بیٹے کو جو ہے نا وہ بیٹا ماننے کا اس کو حکم نہیں ہے کہ بیوی کو حکم نہیں دے سکتا شوہر. ماں باپ حکم نہیں دے سکتے اللہ کی نافرمانی کا. حکمران حکم نہیں دے سکتا اللہ کی نافرمانی کا. اور جو حکم دیتا ہے اور جو حکم چلاتا ہے وہ طاغوت ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا پر بحث چلتی رہی نا طاغوت. اللہ کی حکمرانی توحید کا تقاضا ہے اور غیر اللہ کی حکمرانی یہ طاغوت ہے. اسے ماننے والے یہ طاغوت ہے، شرک ہے، اسے ماننے والے جو ہے وہ اس کے معاون ہیں. تو یہ اصل کے اندر وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی بھی اس وقت یہ چوٹی کی توحید کیا تھی کہ اللہ کو مختار مانا ہے. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں یہ کل کر دوں گا، مختار اللہ ہے. اور یہاں اینڈ پر کیا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وہ اپنے اختیار میں اپنی مختاری میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا، اور جو بناتے ہیں وہی شرک کے اندر جو وہ مبتلا ہیں. اچھا آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کر لیں. دیکھیں ایک شرک وہ ہے جو عبادت کا معبود کی سطح کا شرک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس نے جا کر مزار پر سجدہ کر دیا، ایک آدمی نے قبر کو سجدہ کر دیا، زندہ پیر کو کر دیا، چلو یہ شرک ہے. لیکن اس شرک کا نقصان کس کو ہے؟ اس کی ذات کو ہے. لیکن اگر حکمرانی کا شرک ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ پورے معاشرے کو ہے. لیکن ہم وہ ہیں کہ وہ جو کس فلاں بندے کو میں نے دیکھا تھا، چلو برا کام تو ہے اس کی تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ جو سود چل رہا ہے، یہ جو انسانوں کے اندر اونچ نیچ ہے، اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، انسان تو خلیفہ ہے اور خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا اپنا اختیار جو ہے نا وہ انہی چیزوں میں ہے جس میں اسے مالک نے اختیار دیا ہے. یہ ہے جی اصل کے اندر سبق. اور یہ صورت جو ہے نا اس کے بارے میں آیا نا کہ یہ فتنہ دجال سے بچانے میں معاون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ فتنہ دجال جو ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے بھی سورہ کہف کا ذکر آتا ہے. تو یہ ہے اصل کے اندر اس کا جو ہے وہ سبق اصحاب کہف کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.